قرآن ہے۔ کھانا خراب نہیں ہوا، کھانا باقی رہا۔ کیا اس نے کہا تھا زندہ کیسے کرتے ہو؟ میں گدھے کی بات کر رہا ہوں، آیت کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے پوچھا تھا کیسے زندہ کرو گے؟ اب روٹی کوئی مردہ تو نہیں ہے جو پوچھ رہے ہو، روٹی کو میں زندہ کر کے دکھاؤں؟ گدھا زندہ تھا، پھیل گیا، پھٹ گیا، بکھر گیا۔ اب دیکھو ہم اسے کیسے زندہ کرتے ہیں۔ نبی کے قریب رہنا، نبی کی قربت کا ہونا۔ عزیر، یہودیوں نے کہا ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ نبی کے سامنے آئے یہودی، کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عزیر ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی نے کہا کیوں اللہ کے بیٹے ہیں؟ ابن اللہ کیوں ہے؟ کیوں مانتے ہو عزیر کو؟ کہنے لگے بات یہ ہے، توریت مٹ گئی تھی، لوگ بھول چکے تھے، حضرت عزیر نے توریت کو دوبارہ زندہ کیا۔ عزیر کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے توریت کو دوبارہ جاویداں بنا دیا، زندہ کر دیا، تو اس لیے عزیر ابن اللہ ہے۔ نبی نے مسکرا کر کہا اگر توریت کو دوبارہ زندہ کرنے والا ابن اللہ ہے تو توریت لانے والا موسیٰ کیا ہے؟ آہستہ سے میرے، تاکہ دلیل دلوں میں اترے۔ اگر صرف اس کی تبلیغ کرنے والا، پہنچانے والا اللہ کا بیٹا بن جاتا ہے تو جس موسیٰ پہ توریت اتر رہی ہے وہ کیا ہے؟ بڑا بیٹا ہے اللہ کا۔ کہنے لگے نہیں ہمارا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے، ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عزیر کے کمالات ایسے تھے کہ قربت کی وجہ سے، تقرب کی وجہ سے ہم نے انہیں بیٹا کہا ہے، ورنہ توالد و تناسل کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ولدیت میں آ جائے، نہیں، یہ ایسے ہے جیسے کوئی استاد اپنے قابل شاگرد کو کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ معاشرے میں بھی رائج ہے نا، آپ کے اگر کوئی ذہین، فطین، پڑھا لکھا، محنتی لڑکا ہو، استاد کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، بھائی یہ عام نہیں ہے، میرا بیٹا ہے۔ کہ اللہ کے سرکار اس طرح سے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کے کمالات ایسے تھے کہ جس طرح سے کہہ دیا جاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو اسی طرح ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، ایسے کمالات رکھتا ہے۔ نبی نے کہا اگر اتنے کمالات رکھنے پر عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو بتاؤ موسیٰ تو اس سے زیادہ کمالات رکھتا ہے، موسیٰ اللہ کا بڑا بیٹا ہوگا۔ دلیل دی، رد دلیل کر دیا، جواب نہ ملا۔ سرکار مہلت دیجئے، مہلت دیجئے، سوچیں پھر آئیں۔ ہوتا یہی رہا اسلام کے ساتھ، جب مضبوط دلیل آ جاتی ہے تو مانتے نہیں ہیں۔ دوسرا گروہ آیا ثنویت، مانوی، دو خدا کو ماننے والے، دو خدا ماننے والے، سنا ہے آپ نے؟ دو خدا، ثنویہ، دو خدا مان رہے ہیں۔ نبی کی خدمت میں آئے کہ ہم دو خداؤں کو مانتے ہیں۔ نبی نے کہا وہ کیسے؟ کہا جیسے دنیا میں نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، نور بھی ہے، ظلمت بھی ہے، اب ایک ہی ذات دو چیزیں صادر نہیں کر سکتی کہ اچھائی بھی بنائے، برائی بھی بنائے، نور بھی بنائے، ظلمت بھی بنائے، خیر بھی بنائے، شر بھی بنائے۔ اس لیے ماننا پڑے گا نور بنانے والا خدا اور ہے، ظلمتیں بنانے والا خدا اور ہے۔ آسان ہے، دین گھر میں مسلمانوں کے پیدا ہو گئے، بس دین آ گیا۔ کہ پہنچا کیسے دین آپ تک؟ آنکھیں کھول کے ذرا نگاہ تو کریں، کتنے مشکل معاملات ہیں، لوگ کیا کیا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو خدا، ایک نور کا خدا، ایک ظلمت کا خدا، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا، ایک اچھائی کا خدا، ایک برائی کا خدا، ایک نیکی کا خدا، ایک بدی کا خدا۔ مسکرا کے کہنے لگے یہ ہمارا نظریہ ہے دو خداؤں والا۔ نبی نے مسکرا کر کہا تم نے دنیا پہ نگاہ کی ہے؟ دنیا میں ایک رنگ ایک ہے یا بہت سے رنگ موجود ہیں؟ الوان، لون، رنگ، کلرز، مختلف رنگ ہیں یا ایک رنگ ہے؟ مختلف۔ کچھ رنگ ایسے ہیں جو ٹکراتے ہیں،
یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. سیاہ و سفید، لال ہے، ہرا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، سیاہ ہے، سفید، ہزاروں طرح کے رنگ آپ کے سامنے ملائیں تو بن کے سامنے آ جاتے ہیں. رنگ ہے دنیا میں مختلف، یا رسول اللہ مختلف ہیں، تو پھر یہ بھی نظریہ بناؤ سفید رنگ کا خالق اور ہے، سیاہ رنگ کا خالق اور ہے، ہرے رنگ کا خالق اور ہے. اب جتنے رنگ ہو اتنے خالق ہوں گے. پھنس گئے، جواب نہیں تھا. نبی نے فرمایا سنو، خیر ہو یا شر ہو، نیکی ہو یا بدی ہو، خالق بس اللہ ہے. اس کا کمال یہ ہے یہ سب کے سب مل کر، کبھی دیکھا ہے ایک راستے پہ جا رہا ہو، ایک دائیں کھینچے ایک بائیں کھینچے، یہ سب کے سب مل کر ایک ہدف کی طرف گامزن ہیں. انہی دونوں صلاحیتوں پر عقل کو رکھا ہے. اب فیصلہ عقل کرتی ہے خیر کے راستے پہ جانا ہے یا شر کے راستے پہ جانا ہے، نیکی کے راستے پہ جانا ہے یا بدی کے راستے پہ جانا ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب اتنے سے وجود کو چلانے کے لیے عقل کو رکھا ہے جو وجود کا فیصلہ کرے، تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے کسی امام کو کیوں نہیں رکھا ہوگا؟ ہادی رکھے گا جو ہدایت کرے. اگر شر کی طرف جانے لگو تو بتائے ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے. اگر برائی کی طرف جانے لگو تو بتائے نیکی کی طرف جانا ہے. رکھا. لیکن اس ہادی تک پہنچنا عرفان کے ذریعے سے ہوگا، صرف عابد بن کر نہیں پہنچا جا سکتا. دوسرا دن ہے عارف بننا پڑے گا، کیونکہ معرفت حاصل کرنی ہے توحید کی، عرفان توحید لینا ہے. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں اگر معرفت سے خالی ہو. معرفت کے ساتھ ہو تب جا کے مقام ملتا ہے، منزلت ملتی ہے. شہید مطہری نے بھی تحریر فرمایا، ایک عابد ترک دنیا کر کے غار میں پناہ لیے بیٹھا ہے، عبادت کرتا ہے، صبح و شام عبادت، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا. روزانہ ایک روٹی اسے غار کے دہانے پہ رکھی مل جاتی تھی. آدھی روٹی سے افطار کرتا تھا، آدھی روٹی سحری کے لیے صبح کے لیے بچا کے رکھتا تھا. عابد نہیں بننا، عارف بننا. عبادت ہو معرفت کے ساتھ، ذکر و علی عبادات، اور علی کی معرفت نہ ہو تو پھر سارے محترم سننے والے اصلاحی منزل آ گئی. 2 جملے دلوں میں اتارنا چاہ رہا ہوں. فرش عذاب مجلس میں چلو، مجلس میں کیوں؟ عبادت. لیکن عبادت ہے معرفت کے ساتھ، صرف نماز کی بات نہیں، عزاداری کی بھی بات کر رہا ہوں. ماتم حسین عبادت، لیکن عبادت ہے معرفت کے ساتھ، صرف مقابلے بازی نہیں ہے. تھوڑی سی کڑوی سی بات کروں، ابھی ماشاءاللہ نعرے خوب لگے، سارے معاملات ہو گئے. ایک کڑوی سی بات ہوئی، ہاضمے کی پرچی. عزاداری ہو اور معرفت حسین نہ ہو، عبادت ہوگی. ماتمی انجمنیں، سنگتیں لگی ہوئی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، لیکن اگر نظریہ یہ ہو سیدہ کو راضی کرنے آئے ہیں، اس مظلوم پہ ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، نظریہ عبادت، عرفان ہے نا، یہ معرفت کے ساتھ ہے. اور اگر نظریہ یہ ہو کہ اپنی انجمن کا نام اوپر کرنا ہے، ہماری سنگت دیکھی کیسے ماتم کیا ہم نے، خطیب دیکھا آج مجمع کو کیسے نعرے لگوائے، آج میں کیسا گریا ہوا، لوگ دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے. اگر نظریہ یہ ہے تو نہیں، عرفان سے خالی ہے. اور اگر نظریہ یہ ہے مم بقا علی الحسین او ابقا او تباکا وجبت لہ الجنہ معرفن لحق ہی، جو حسین پہ روئے، رولائے، رونے جیسے صورت بنائے، وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہے. کب؟ معرفن لحق ہی، معرفت کے ساتھ کر رہا ہوں. عبادت، ہر عبادت ہو معرفت کے ساتھ. آپ کے ہاتھ میں ہے، آئیں نیت درست کر لیں، معرفت مل جائے گی.
ڈٹے رہیں، قائم رہیں معرفت کے ساتھ۔ یہ واقعہ اسی لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، واقعہ سنا کے ٹائم نہیں لینا چاہ رہا، گھنٹہ پورا نہیں کرنا چاہ رہا، پیغام آپ تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ اذان میں تو رہے گا، جتنوں میں رہے دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ عابد عبادت کر رہا ہے، عارف نہیں ہے، عبادت کرتا ہے، سارے دن کا روزہ، رات بھر کی عبادت، ایک روٹی باہر مل جاتی ہے، آدھی رات کو کھاتا ہے آدھی دن کو کھاتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ ہو رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ آدھی رات کو آدھی صبح کو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ روٹی نہیں ملی، روٹی، دن بھر روزے سے تھا، بھوکا تھا۔ جب پیٹ خالی ہو تو دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ روٹی نہیں ملی اسے، پریشان، سو گیا۔ صبح اٹھا، بیدار ہوا، پھر دیکھا روٹی موجود نہیں ہے، اب 24 گھنٹے کا بھوکا ہے۔ کہنے لگا چلو باہر، غار چھوڑی، غار سے نیچے اترا۔ آتش پرست رہتے تھے، یہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی، توحید پرست ہے۔ وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آگ کی، آتش پرست۔ یہ ان آتش پرستوں میں سے ایک کے دروازے پہ گیا، دق الباب کیا، کہا حضور بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے کچھ روٹی دے دیجئے، کھانے کو کچھ دیجئے۔ اس آتش پرست نے 2 روٹیاں اسے دی، یہ لو کھا لو۔ دونوں روٹیاں لے کے خوشی خوشی چلا، غار میں بیٹھ کے کھاؤں گا۔ جیسے چند قدم چلا، آتش پرست کا کتا اس کے پیچھے لگ گیا۔ کتا اس کے دامن کو دانتوں سے دبا رہا ہے، کھینچ رہا ہے، روک رہا ہے۔ یہ سمجھا شاید یہ بھوکا ہے کتا۔ اس نے 2 میں سے 1 روٹی اٹھا کے کتے کو ڈال دی، چل پڑا۔ وہ جانور، وہ کتا، وہ کلب روٹی کھانے لگا، کھا چکا، پھر اس کے پیچھے دوڑا، پھر اس کے دامن کو تھاما۔ اس نے کہا یہ مجھے ہی نہ کھا لے۔ دوسری روٹی بھی اس کے سامنے ڈال دی، کتے نے دوسری روٹی بھی کھا لی۔ یہ خالی ہاتھ منہ لٹکائے جا رہا ہے۔ کتا پھر پیچھے آیا، اس کے دامن کو تھاما، کاٹنے کی کوشش کرنے لگا، بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ غصے میں آیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا او بے حیا کتے، جو تھا میں تجھے دے چکا، اب کیا میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، میرا دامن تھام رہا ہے۔ اللہ نے کتے کو گویائی عطا کی۔ عابد ہے، عارف نہیں ہے۔ کتے نے پلٹ کر کہا بے حیا میں ہوں یا تو ہے؟ اتنے سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ایک دن روٹی نہیں ملی تو اللہ کے دشمن کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ، میں اس آتش پرست کے گھر میں پلا بڑا، پرورش پائی، میں اس کی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہوں، یہ میرا آقا ہے، میرا مالک ہے۔ کبھی مجھے روٹی ڈالتا ہے، کبھی ہڈی ڈالتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں دیتا، بھوکا رہتا ہے۔ میں بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں، اس کے غیر کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کیسا عابد ہے؟ ایک دن روٹی نہ ملی، دشمن کے دروازے پہ آ گیا۔ کہاں گیا تیرا عقیدہ، کہاں گئی تیری عبادت؟ شرمندہ ہوا۔ نتیجہ ہمارے لیے ہے، پیغام ہمارے لیے ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے، عقیدہ مضبوط ہے اور کچھ مل نہیں رہا وقتی طور پر، پریشان تو نہیں ہو رہے میرے سارے لوگ؟ فرش حسین پہ بھی آ رہے ہیں، مل نہیں رہا، ہو سکتا ہے کوئی مصلحت ہو، نہیں پہنچ پا رہے، ہو سکتا ہے ہماری کچھ کوتاہی ہو سکتا ہے وہ کچھ اس سے بہتر دینا چاہ رہے ہو۔ آ بھی رہے ہیں۔ اگر صرف عابد ہوگا تو یہاں بھی نظر آئے گا، وہاں بھی نظر آئے گا، اور اگر عارف حسین ہوگا ساری دنیا کو چھوڑ دے گا، حسین کے در پہ کھڑا رہے گا۔ اور عابد نہیں تھا، عارف تھا۔ یزید کی فوج میں رہ کر بھی حسین کا عارف تھا، نہیں گیا حسین کو چھوڑ کر۔
آیا حسین کے دروازے پر. آج 4 محرم ہے. 2 دن ہو چکے فاطمہ کا لال کربلا کے صحرا میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک اور اشارہ کروں آپ کے اذہان کو پہنچانے کے لیے. 4 محرم ہے وہ دن ہے جب زہرا زادیوں کے خیمے نہر سے ہٹائے گئے. اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا بازوں پر رحمت نازل فرمائے. عباس نے خط کھینچا تھا، جرت ہے تو اسے عبور کرو. جلال ابو الفضل عباس. حسین نے کہہ کے روکا، بھیا عباس جنگ نہیں کرنی. 4 دن 2 دن ہوئے کربلا میں موجود ہیں. 4 محرم ہے عزیزانو. لیکن جب کربلا کی سمت بڑھ رہے تھے نا، راہ میں تھے، اچانک حسین کے سپاہیوں نے، ساتھیوں نے دیکھا دور کچھ کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. کہ لگے فرزند رسول کچھ کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے آگے کوئی آبادی ہے، کوئی بستی ہے. امام نے کہا یہ کھجور کے درخت نہیں ہے، یہ نیزوں کی انیاں ہیں. مرحبا مرحبا، جو آوازیں بلند ہیں سید حاضر عطا فرمائے. یہ نیزوں کی نوکیں ہیں، انیاں ہیں جو ہمارے خون کی پیاسی ہیں. قریب پہنچے، ہر ہے، 1000 کا لشکر ہے. ہر 10-20 سپاہی نہیں، 1000 کے لشکر کا سالار. ہر حسین قریب پہنچے. عجب معاملہ تھا، گرمی اتنی شدید تھی اور پانی موجود نہ تھا. ہر کا لشکر پیاس سے زبانیں باہر نکالے کھڑا تھا. گھوڑے گرمی سے ہانپ رہے تھے. قریب تھا کہ یہ زمین میں گر جائے، قریب تھا کوئی غش پہ آ جائے، قریب تھا کوئی مر جائے. حسین نے بس یہ منظر دیکھا، مڑ کے عباس سے کہا، بھیا عباس ان سب کو سیراب کرو. فرزند رسول انہوں نے پانی مانگا نہیں ہے. اللہ اکبر. جو حسین دشمن کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا، خدا جانے علی اصغر کی پیاس کو کیسے ظاہر کیا ہو. آئے حسین، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ. جو آمادہ ہیں گریے گریے ان کے لیے درد کا جملہ کہہ رہا ہوں. جو نہیں رو سکے کوشش کیجئے گا کہ آوازیں بلند ہو جائیں. عزیزارو، حسین نے پانی پلوایا، اپنے ہاتھوں سے ہر کو پانی پلایا. عباس اس کے گھوڑوں کو بھی، جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. سیراب ہوئے سب. اب امام نے پوچھا، اور تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا، فرزند رسول میں کیا کروں، مجھے حکم یہ ملا ہے، آپ کو نہ واپس جانے دوں نہ کہیں اور جانے دوں، آپ کے ساتھ رہوں، راستہ روک دوں، آپ کو گرفتار کر کے پہنچاؤں. حسین نے کہا، اور ہمارا راستہ کوئی روک دے کسی میں جرت نہیں ہے. جلال میں حسین ہے. ایسے میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا. ادھر علی اکبر نے اذان دی. عزیزانو، حسینیوں نے صف درست کرنا شروع کی. چند افراد ہیں حسین کے ساتھ. صفیں درست ہوئی کہ حسین نماز پڑھائیں گے. ادھر 1000 کا لشکر ہے ہر کا. لشکر نے صفیں درست کی. سپاہی آگے بڑھا، کہا آقا ہر آئیے، نماز کی امامت کرائیے، ہمیں نماز پڑھنی ہے. ہر نے کہا، شرم نہیں آتی؟ حسین کے ہوتے ہوئے میں امامت کروں گا. عابد نہیں ہے، عارف ہے. میں نماز پڑھاؤں حسین کے ہوتے ہوئے. نماز حسین کے پیچھے پڑھنی ہے. سارے لشکر نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی. نماز تمام ہوئی. سب محملوں میں اپنی اپنی سواری پہ سوار ہوئے. حسین نے سواری کو آگے بڑھانا چاہا اور پھر آگے آیا. کہنے لگا، آقا میں کیا کروں، حکم ہے، آپ کو کہیں نہ جانے دوں، آپ کو روک دوں. حسین نے گھوڑے کو آگے بڑھایا. ہر نے لگام میں ہاتھ ڈالا، آگے نہیں بڑھنے دوں گا. حسین نے جلال کے عالم میں دیکھا، کہا، ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہیں. تیری یہ مجال حسین کو روکتا ہے. ماں کا نام لیا نا، لرز کے پیچھے ہٹا. کہنے لگا، آپ نے تو میری ماں کا نام لیا ہے، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ، آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. عزادارو، یہ نام لیا حسین نے، لیکن جب ہر شہید ہوا ہے، سر پہ زخم لگا ہے، اب یہی حسین ہے، فاطمہ کا رومال ہے. ہر کے سر پر انعام کے طور پر باندھا حسین ابن علی نے. احترام کیا تو نے میری ماں کا.
حر نے کہا آقا نہیں روکتا، لیکن جہاں جاؤ گے ساتھ ساتھ میرا لشکر چلے گا۔ عزیزارو چلے یہ پہنچے کربلا میں، 4 محرم کو پانی بند ہوا، 7 محرم سے پانی ختم ہوا، شب عاشور آئی، حر نہر القمہ پہ وضو کر رہا ہے، حر کے کان میں کسی بی بی کے رونے، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ ثمرت الحسین، اللہ اکبر اللہ اکبر، بی بی کے رونے کی آواز، لرز گیا اور یہ کون رو رہا ہے؟ گرمی کی شدت تھی عزیزانو، اور خیمے میں آیا، ذہن میں یہی آ رہا ہے اور یہ بچے پیاسے ہیں، اور حسین ابن علی پیاسا ہے۔ خیمے میں آیا، ٹہلنے لگا، کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے، خیمے سے باہر جاتا ہے اندر آتا ہے۔ غلام نے منظر دیکھا، گھبرا گیا، پانی لے کر آیا، اور نے پانی کا گلاس دیکھا، اسی کے لیے فاطمہ کی اولاد پیاسی ہے، گلاس اٹھا کے پھینک دیا۔ پسر سعد آیا، اور کیوں پریشان ہے؟ یہ چند پیاسے لوگ ہیں، کل قتال کا دن ہے، تو سب سے بڑا بہادر ہے، کتنی دیر لگے گی انہیں مارنے میں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ حر کا بھائی آیا کہ بھیا یہ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ جانتے حر نے کیا کیا؟ بھائی کا ہاتھ تھاما، مقتل میں لے کر آیا، بس اتنا کہا بھیا اتنا بتاؤ، کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر کہا ہائے حر، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، تڑپ کے رو رہے ہیں۔ حر نے کہا میں اس جرم کا مجرم ہوں، نہ میں راستہ روکتا، نہ میں انہیں یہاں لاتا، نہ پانی بند ہوتا، نہ بچے پیاسے رہتے۔ کہا بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہ میں خود کو جنت و جہنم کے بیچ میں محسوس کر رہا ہوں، یہ ہے عارف، اگر یہاں رک جاؤں تو جہنم ہے، اگر وہاں چلا جاؤں تو جنت ہے۔ بھائی نے کہا حر اتنا بڑا جرم تو نے کیا، نہ لاتا نہ یہ بچے پیاسے ہوتے، نہ حسین پیاسے ہوتے، نہ زہرا کی بیٹیاں پیاسی ہوتی، اب جانا چاہتا ہے، حسین معاف کر دیں گے تجھے؟ تڑپ کے رویا، تجھے پتا جو نہیں حسین کریم ابن کریم، میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ عزیزانو غلام ساتھ ہوا، بیٹا علی ابن حر ساتھ ہوا، حر کا بھائی ساتھ ہوا، کہا ایسے نہیں جاؤں گا، مجرم کی صورت میں جاؤں گا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھی جائے، میرے ہاتھ پس پشت باندھے جائے، جیسے مجرم جاتا ہے ایسے مجھے لے کے چلو حسین کے پاس۔ عزیزانو وہ 2 جملے اور آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ مجرم کی صورت میں جانے لگا، ابھی قریب پہنچا تھا، اچانک بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جو تڑپ کے روئے سیدہ عبادت قبول فرمائے۔ حر نے کہا میرے لال یہ تکبیر کیسی؟ کہا بابا ابو الفضل العباس آ رہے ہیں۔ کہا عباس سے کہو ہم لڑنے نہیں آئے۔ عباس نے کہا حر میں استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ آگے چند قدم بڑھے، بیٹے نے کہا اللہ اکبر، ہم شکل نبی آ رہا ہے۔ چند قدم آگے بڑھے، بیٹے نے کہا اللہ اکبر، بابا مولا حسین خود آ گئے ہیں۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ۔ عزیزانو حر نے خود کو قدموں پہ گرایا، حسین نے اٹھایا سینے سے لگایا، حر کو سینے سے لگانا تھا۔ حر نے کہا مولا میں نے بڑا جرم کیا، حلی توبہ، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میرا جرم معاف ہو سکتا ہے؟ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حسین نے کہا جا حر میں نے تجھے معاف کیا۔ بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، حسین نے تجھے معاف کیا۔ حر کہنے لگا نہیں مولا اطمینان نہیں ہوا۔ سنو گے رونے والوں، درد کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آخری جملہ ہے، مولا اطمینان نہیں ہوا۔ کہ حر جا میرے بابا علی نے تجھے معاف کیا۔ مولا ابھی قلب میں اطمینان نہیں ہوا، جا میرے نانا نے تجھے معاف کیا۔
زبان حال سے کہتا ہے مولا ابھی اطمینان نہیں ہوا، جا میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا۔ اور کہتا ہے مولا وجہ یہ ہے جب گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا زہرا کی بیٹیاں معاملوں میں بیٹھی تھی، جب تک فاطمہ کی بیٹیاں معاف نہ کرے فضہ در خیمہ پہ آئی، کہا اور تیری عجیب قسمت ہے زینب نے سلام، کہا ہے کاش مدینے میں آتا ہم پانی سے سیراب کرتے۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ زدار و آخری منظر ہے جو نہیں رو سکے انہیں عبادت میں شامل کرنے کے لیے، اور نے ہاتھ جوڑے مولا جرم بھی میرا ہے، پہلا شہید بھی میرا بیٹا ہوگا، سب سے پہلی قربانی بھی میری ہوگی۔ حسین نے کہا نہیں، عاشور کی صبح ہوئی، تقدم ولدی، میرے لال علی اکبر جاؤ۔ اصحاب انصار گھر گئے، ہماری زندگی میں حسین کا بیٹا چلا جائے نہیں ہونے دیں گے، فرزند رسول جب تک ہم زندہ ہیں آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حر کا بیٹا گیا زدہ ہو، مقتل میں حر کا بیٹا جوان بیٹا ہے، حر کے بیٹے نے قتل کیا ہے، جنگ کی ہے، قیامت کی جنگ لڑی حر کے بیٹے نے، لیکن 9 لاکھ کے مقابلے پر، کوفے کے 30,000 کے مقابلے پر مختلف روایتیں ہیں۔ حر کا اکیلا بیٹا کب تک لڑتا، ادھر لڑتے لڑتے گھوڑے سے گرا، ادھر آواز دے کر کہنے لگا بابا میرا آخری سلام۔ عزادارو باپ ہے اور بیٹے کی آواز کو سنا تڑپ کے جانے لگا۔ حسین نے کہا اور ٹھہر جا، میں اس کی لاش پہ جاتا ہوں، اور بوڑھا باپ جوان کے جنازے پہ نہیں جاتا۔ پہنچ گئے عزادارو، پہنچ گئے درد کے جملے تک۔ ادھر حسین چلے ادھر حر دوڑا، پوری طاقت سے بیٹے کے جنازے پہ گیا، لیکن منظر عجیب ہے، حر سے پہلے حسین بیٹھے ہیں، زانو پہ حر کے بیٹے کا سر ہے۔ میں کہوں گا مولا ابھی صبح ہے، ابھی کہہ رہے ہیں بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا، عصر کا وقت آئے گا، اکبر کا جنازہ، بوڑھا باپ۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ یہ جتنی